ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں آپ نے ایک پیاز لینا ہے، اس کے اوپر یہ مکمل عمل اس طرح پڑھ کر دم کر دینا ہے، پھر وہ پیاز 3 منٹ تک اپنے سامنے رکھ دینا ہے۔ 3 منٹوں کے بعد جو تماشا ہوگا نا، پھر وہ ساری دنیا دیکھے گی، ہر کوئی دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ دیکھیں یہ 3 منٹ کے بعد جو اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی نا، آپ نے آج تک ایسا عمل نہیں دیکھا ہوگا۔ دیکھیں یہ ماہ رجب کا خاص عمل ہے، اس کو ماہ رجب میں ہی کرنا ہے، اور دن کی کوئی قید نہیں ہے، پابندی نہیں ہے۔ آج اس عمل کو کر لیں، ماہ رجب کے پورے مہینے میں کسی دن بھی کر لیں، لیکن شب معراج سے پہلے ضرور کر لیجئے گا۔ اگر تو ساری زندگی پرسکون رہنا چاہتے ہو اور اپنی زندگی کی تمام حاجات مشکلات کو حل کروانا چاہتے ہو، اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کے لیے اللہ تعالی ایسی غیبی مدد کا انتظام فرما دے، تو پھر یہ عمل آپ فوری طور پہ کریں اور فوری مدد حاصل کریں۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے ایک پیاز لینا ہے، باوضو بیٹھ جانا ہے مصلی پر، گھر میں، مسجد میں، جہاں کہیں بھی آپ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ خواتین بھی کر سکتی ہیں عمل کو، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہر عبادت کا ثواب دگنا عطا فرماتا ہے۔ جو رب کی بارگاہ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی خاص نسل کے پیاز کی بات نہیں میں کر رہا، جو گھر کے اندر سادہ پیاز ہوتا ہے بس وہی لینا ہے، یا دکان سے بھی، ہر دکان سے مل جاتا ہے جو ہم سبزی کے اندر ڈالتے ہیں پیاز، وہ آپ نے ایک چھوٹا سا پیاز لینا، کوئی زیادہ بڑا بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، درمیانہ سا پیاز لیں، اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ تو آپ نے دیکھیں خراب پیاز نہ ہو، صحیح پیاز ہو، آپ نے سامنے رکھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں تقریباً ہر عمل کا آغاز آپ کو اس سے کرواتا ہوں۔ دیکھیں جن لوگوں نے پچھلے سال اس عمل کو کیا تھا، انہوں نے آج تک دعائیں دیتے ہیں۔ آپ پچھلے سال کی ویڈیو چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ لوگ اس عمل سے مستفیض ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کتنے لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کتنے لوگوں نے برکتیں حاصل کی ہیں۔ تو جو شخص اس مہینے کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کے اوپر مہرباں ہو اور ہر طرح کی اس کے زندگی سے غم اور پریشانیاں ختم ہو جائیں، پھر وہ یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھ لے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو جیسے بتایا ہے، جو ترتیب بتائی ہے، جو طریقہ کار بتایا، اس کے مطابق آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ دیکھیں عمل کے دوران کوئی آپ کے پاس نہ آئے، نہ آپ کسی کے پاس جائیں، نہ آپ کسی کے ساتھ بات کریں، نہ کوئی آپ کے ساتھ بات کرے۔ کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کریں، یا رات کے ایسے حصے میں کریں جب سب سوئے ہوں، کوئی بھی آپ کو اس عمل کے دوران پریشان نہ کرے، آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ تو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کہ نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے، بس خالص اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ دنیا کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، کوئی بھی آپ کو دشواری ہے، جو ساری زندگی نے نہ مل سکا، اس عمل کی بدولت وہ سب کچھ مل جائے گا۔ اگر شادی کے مسائل ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، رزق نہیں مل رہا، دولت نہیں مل رہی، پورا سال رزق ملتا رہے گا۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء مبارکہ، اور یہ کیسا عمل ہے کہ یہ عمل کرنے والا شخص تو کبھی زندگی میں کسی کا محتاج ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ آرزو کرتا ہے، جس کی وہ تمنا کرتا ہے، جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ نے اسی طرح تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اسی تعداد کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں جو تعداد میری اپنی تو بنائی ہوئی تعداد نہیں ہے، یہ تو اللہ والوں کی بتائی ہوئی ہے۔ میں تو ایک پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، جیسا عمل کیا لوگوں نے، اس سے پھر انہوں نے فیض حاصل کیا، اس سے وہ کامیاب ہوئے۔ اور وہ لوگ جو بار بار یہ شکوہ کرتے ہیں نا کہ ہم نے بہت سارے عمل کیے، ہمیں وہ فائدہ اس قدر نہیں ملا، تو ایک بار میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں،
ہوں، بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ مجھ سے پہلے یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس عمل کو کئی لوگوں نے کیا ہے، بتانے سے پہلے کئی لوگ یہ عمل کر کے مستفیض ہو چکے، کیونکہ آج ماہ رجب کی 5-6 تاریخ سات ہونے والی ہے، تو آج سے پہلے یہ پچھلے 7 دنوں میں لوگ کر کے مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو ضرور آپ بھی ایک مرتبہ اس عمل کو کر لیں۔ جن دوست احباب تک یہ عمل آج تک نہیں پہنچا، آپ جلد از جلد دوست احباب تک اس عمل کو شیئر کریں، تاکہ اسی مہینے کے اندر ہر میرا بھائی بہن اس عمل کو مکمل طور پر کر سکے۔ اب آپ نے یہ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک نام پڑھنا ہے جس کے ذریعے بندے کی بخشش ہوتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے بخشش ہے۔ جب بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندہ پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جیسے نہاتا نہیں بندہ، نہا کر بندہ فریش ہو جاتا ہے، اسی طرح جب بندہ گناہوں سے پاک اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس کی روح تر و تازہ ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے تو اس کا رب اس کو عطا فرما دیتا ہے جو وہ اپنے رب سے طلب کرتا ہے۔ تو پہلا اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہے، اس کا مطلب ہے بخشنے والے کو۔ اس میں مبارک ہے یا غفور، را کے اوپر پیش پڑھنی ہے، غین کے اوپر بھی، پہلی غین کے اوپر زبر ہے، دوسری کے پیش ہے، اور پھر را کے اوپر بھی پیش ہے، یعنی یا غفور، یا غفور، یا غفور، یا غفور، یا غفور۔ اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھتے جانا ہے۔ دیکھیں، عمل بھی کوئی اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں کر نہیں سکتا، یہ اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بالکل مختصر سے ٹائم میں، وقت میں آپ اس عمل کو کر لیں گے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے۔ دیکھیں، اس کا مطلب بار بار معاف کرنے والا، یعنی وہ اپنے بندوں کے بار بار گناہ معاف کرنے والا ہے، چونکہ وہ اپنی مخلوق کے گناہوں کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیتا ہے، اس لیے اس کو غفور کہا جاتا ہے۔ گناہ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بخشش طلب کیے بغیر معاف نہیں ہوتے، اس لیے اللہ سے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے مغفرت طلب کرنا۔ یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور مغفرت 3 طرح کی ہے۔ پہلی یہ کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، دوسری یہ کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے طلب کی جائے، تیسری یہ کہ جو مسلمان بھائی یا عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جائے، اور اپنی صفت غفور کے صدقے اللہ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جس کے لیے وہ بخشش طلب کرتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر بندہ، جیسے میں نے کہا کہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے نا۔ دیکھیں، ایک بندہ ایسا کہ وہ گندا ہوا ہے، کپڑے اس کے صحیح نہیں ہیں، وہ کسی کے سامنے چلا جاتا ہے، کسی کے پاس جاتا ہے کچھ لینے کے لیے، حاجت طلب کرتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر ہی کہتے بھی تیرے سے گھن آ رہی ہے، تیرے سے بدبو آ رہی ہے، ہم تو تمہیں اپنے پاس بھی، وہ اس کو اپنے پاس بھی نہیں بٹھانا پسند کرے گا۔ اسی طرح جب ہم اپنے گناہوں کو لے کر بیٹھیں گے، رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، پھر ہم اس کی بارگاہ سے مانگیں گے تو وہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک سادہ سا کلیہ ہے، قاعدہ ہے جو اللہ والوں نے سمجھایا ہے، جو اللہ والوں نے بتایا ہے۔ تو جو شخص یہ ترتیب کا استعمال کرے گا وہ کبھی زندگی میں رسوا نہیں ہوگا، کبھی اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، ہمیشہ رب کے خزانوں سے حاصل کرتا رہے گا۔ اس لیے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ انسان کی کوتاہیوں کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ ہم انسانوں سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اگر اللہ ان کی بخشش نہ کرے تو وہ پہاڑوں کی مانند بن جائیں گے، مگر جو ہی انسان اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس میں مبارک آپ نے کوئی زیادہ تعداد نہیں، صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی وہ مشاہدے کروائے گا، وہ چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اگر اسی طرح کوئی شخص بیمار ہے، گھر کے اندر طویل عرصے سے بیمار ہے، کسی رشتہ دار میں ایسا آپ کے معاملہ چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی اس گھر والوں کو، جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا، سب کو اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی شخص کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہے تو یہ اسم مبارک آپ اسی طرح اس کو یہ دم کر کے یہ پیاز کسی بھی چیز کے اندر کھلائیں گے تو اللہ تعالی ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ اسی طرح غم اور صدمے کا علاج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اگر مرد یا عورت کے دل پر کوئی غم بیٹھ چکا ہے اور اسے جو ہے وہ دن بہ دن اپنے حالات اس کے بس سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، یا اکثر لوگ مالی
تنگی میں مشکلات میں شکار رہتے ہیں، ان کو مالی طور پر وسائل کا تنگی رہتی ہے، اسی تنگی کو دور کرنے کے لیے یہ عمل کر لیں، پھر سالہ سال تمہیں تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مالی تنگی کا ہمیشہ کے لیے یہ خاتمہ ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے تو کہا کہ دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، یعنی کہ جو شخص بھی اس کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس کی بدولت ہر جائز خواہش اس کی پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ اسم مبارک جو میں آپ کو بتایا ہے، جس کا مطلب ہے بخشنے والے، اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں یا جیب میں رکھ لیں یا ٹوپی میں رکھ لیں، کسی بھی حاکم کے پاس جائیں تو وہ آپ پر مہربان ہوگا۔ یعنی کہ آپ اس کو اپنی جیب میں رکھیں، پورا سال رکھیں، اگلے سال دوبارہ اس عمل کو کر لیں اور پھر اس کو لکھ کر رکھ لیں پورا سال۔ جس کے پاس بھی جائیں گے، بڑے سے بڑا جابر قسم کا بھی شخص ہوگا تو وہ ہمیشہ آپ کے اوپر مہربان ہوگا۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کا سالہ سال انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جب تک وہ آپ کی جیب میں رہے گا یا پرس میں رہے گا، انشاءاللہ تمہارے تمام مقصد جو ہیں وہ حل ہوتے جائیں گے، اس لیے کہ آپ کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے، آپ کی طرف توجہ کریں گے اور آپ خاص لوگوں میں آپ کا شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور میں ایک بات واضح کروں، ماہ رجب کے مہینے میں ہماری دعائیں ہو رہی ہیں، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھے اور مقصد بھی لکھنا چاہتا ہے تو ضرور لکھے، انشاءاللہ اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس میں مبارک جو اللہ تعالیٰ کا یا لطیف جو سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، یا لطیف یا لطیف یا لطیف۔ اب یا لطیف یہ کتنا مبارک نام ہے، کتنے لوگ دیکھیں، جب لکھنے کی بات میں نے کی ہے تو وہ پہلا اس میں مبارک صرف آپ نے لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہوگا، سارے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے پہلا اس میں مبارک لکھ کر اپنے جیب میں رکھ لینا۔ اب یا لطیف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے نرمی کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی لطیف ذات ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، ان سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا کہ اس نے حکیموں کو حکمت سے نوازا ہے، علماء کو علم عطا کیا ہے، سالکوں کو شوق دیا ہے، اولیاء کو ولایت سے سرفراز کیا ہے، انبیاء کو نبوت عطا فرمائی ہے، اہل تقوی کو بصیرت عطا فرمائی ہے، اہل شعور کو اہل عقل کو شعور دیا ہے۔ یعنی جو جس کے قابل تھا میرے رب نے اسی طرح اس کو عطا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسعت والی ہے کہ کوئی شخص اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو یعنی جو جس کے قابل اس کو اپنی رحمت سے رب نوازتا رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ لطیف کا مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ اتنی بریک چیز ہوتی ہے جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ تو اس معنوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی لطیف ہے کہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، نہ ہاتھ سے چھوا جاتا ہے، جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا، نہ ہی ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا لطیف ہے کہ جسم اور کون و مناکاں سے منزہ ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے نہ انتہا ہے، نہ ہی ہماری عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے، مگر جو اس کو پکارتا ہے اس پر وہ اپنے تمام راز اور لطافت کے رازوں کو عیاں کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ محبت کی شادی چاہتے ہیں، پسند کی شادی چاہتے ہیں، رشتہ چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ منشا کے مطابق، یا جس طرح کا آپ رشتے کی تلاش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی طرح کے معاملات آپ کے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رزق میں اضافہ ہوتا ہے اس بندے کے، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، ایک تو اس کی جیب سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوتا، اس کی جیب سے کبھی دولت نہیں ختم ہوتی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اگر وہ یہ اس ترتیب کے ساتھ جو میں نے شروع سے لے کر اینڈ تک بتا رہا ہوں اس کو سمجھ کر اسی طرح پھر عمل کو کر لیتا ہے، یہ چیزیں اپنے پاس محفوظ کرتا ہے، تو پھر کبھی اس کو یا رزق کی تنگی نہیں آئے گی، فکر و فاقہ اس سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جائے گا۔ اگر کسی کا روزگار نہ ہو اسے روزگار بھی مل جاتا ہے، ملازمت نہ ملتی ہو تو ملازمت بھی مل جاتی ہے، آمدن کم ہو تو اس میں اضافہ بے تحاشا ہو جاتا ہے۔ ایسی لا علاج بیماریاں جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، دن بدن آپ کو نقصان ہو رہا ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں، زندگی اجیر ہو چکی ہے، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں، انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک جو میں آپ کو بتایا اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اے اسباب کے پیدا کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کی اس کو مدد نصیب ہوتی ہے، ایسی معرفت نصیب ہوتی ہے اور ایسے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں، ایسی راہیں ہموار ہوتی ہیں
کہ اس کا بیان کرنا لفظوں میں میرے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں نے یہ الفاظ جس کو بھی بتائے نا، بہت سارے لوگوں کو بتائے، ایک خاتون کو میں نے بتائے تھے، ان کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا تھا، کوئی پیسوں کے معاملات تھے، کوئی چیز انہوں نے خریدنی تھی، اس کے لیے پیسے کم تھے، انہوں نے بس یہ پڑھنا شروع ہی کیا ہے اور ایسے اسباب پیدا ہوئے ہیں کہ حیرانگی والی بات ہے، جب لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں نا تو میرا دل یقین جانے باغ باغ ہو جاتا ہے یہ سن کر۔ دیکھیں یہ ماہ مقدس برکت مہینہ جو ماہ رجب کا، یہ اتنی برکتوں کا حامل ہے کہ اس مہینے کا آج ادب نہیں ہے، اس دور میں بھی اس کا ادب کیا جاتا تھا کہ جب ابھی اس کائنات میں آقا علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت بھی اس مہینے کا لوگ ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ اس لیے یہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اللہ تعالیٰ فریاد سنتا اس مہینے کے اندر ہے، جو بھی اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے۔ اور فرمایا کہ رجب یہ جنت کے اندر ایک نہر بھی ہے اور جس کا نام رجب ہے، اور جو لوگ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں نا تو اس کو قیامت کے دن اس سے پانی پلایا جائے گا جس کے پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ نہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو آدمی ماہ رجب میں حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ تو اگر ممکن ہو تو آپ اس مہینے میں روزہ بھی ایک آدھا ضرور رکھیں۔ میں تو یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ روزہ رکھ کر یہ عمل کرتے ہیں تو آپ جیسا کوئی شخص شاید ہو کہ جو اتنے زیادہ اس مہینے کی برکتیں حاصل کر سکیں، لیکن یہ اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ روزہ رکھ کر ہی کرنا ہے، آپ بغیر روزے کے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں تو ایک ایسا راز بتا رہا ہوں نا کہ اگر میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی دوست احباب میرے چینل پر آئے ہیں، ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اب ان کو یہ ساری برکتیں نصیب ہو جائیں اور ان کو دوبارہ کسی اور عمل کی اپنے مقصد کے لیے کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ دیکھیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو حضور علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے اور بہت روئے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں روئے؟ آپ نے فرمایا اے ثوبان ان لوگوں کو اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، میں نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو دور کر دیا۔ پھر ارشاد فرمایا ثوبان اگر یہ لوگ رجب کے مہینے میں، رجب کا مہینہ پا کر اس میں اگر یہ کوئی روزہ رکھ لیتے یا ایک رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتے تو آج ان کو ان کی قبروں میں عذاب نہ ہوتا۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس مہینے میں ایک آدھا روزہ اور ایک رات اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ضرور کریں۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کی زندگی تو ویسے روشن ہو جائے گی، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت تو پیدا ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت زیادہ اس کے فیوز و برکات ساری زندگی دیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ اسماء مبارکہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یعنی کہ اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو یہ اس صفت کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کو صرف 7 مرتبہ پکارنا ہے، 7 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ تو یہ الفاظ پڑھنے کے بعد دیکھیں اسرار کا انکشاف ہوتا اس بندے پر۔ بعض لوگوں کو جب وہ لوگ سوتے ہیں نا اس عمل کو کر کے، اس لیے میں نے کہا اس عمل کو کوشش کریں تو رات کو کریں یا دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ جس دن یہ عمل کریں گے نا اس کے بعد آپ کو خوابوں میں بھی بعض بشارتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، بھی یہ کام کریں اس میں آپ کو فائدہ ہوگا، فلاں کام کریں آپ کو یہ فائدہ ہوگا، کاروبار میں نفع ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بندے کو واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی آپ نے کامیابی کے یہی راز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہر کام کو کرتے ہیں۔ تو آپ اگر اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، دیکھیں نفس شیطان آدمی کا دشمن ہے اور وہ ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں بندے کو اللہ سے دور کر دوں۔ لیکن جو بھی اللہ کے بندے اس طرح یہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ اپنی معرفت اور رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے یا رزاق، اس کا مطلب ہے رزق دینے والے۔ یہ تو میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، یہ اپنے دل کے اندر عہد کر لیں کہ رازق صرف رب کی ذات ہے۔ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اس کے ویسے تو رزق کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات دے دے۔ آپ جہاں اتنی مشقت اور محنت کرتے ہیں نا، وہاں آپ کو آسانی کے ساتھ وہ ساری چیزیں میسر ہونا شروع ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اس مہینے کی اس کو یہ برکت نصیب ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں برکت بھی آتی ہے، کثرت بھی آتی ہے۔
یعنی کہ برکت بھی مل جاتی ہے اور کثرت بھی اس بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس مہینے کی ایک رات 27 کی جو رات آئے گی اس میں سیر کی ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام بیداری اور نیند کی حالت میں آقا علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے۔ حضور فرماتے ہیں میں اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ میکائیل علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک برتن میں آب زمزم لائیں تاکہ میں آپ کے دل مبارک کو غسل دوں، ان کے لیے انشراح صدر کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں میرے پیٹ کو چاک کیا اور 3 مرتبہ دھویا۔ اور پھر اسی طرح یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کروایا اور ہمیں نماز جیسی نعمت سے سرفراز کیا۔ جیسے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، مومنوں کی جو معراج ہے نا وہ نماز ہے۔ اب اسی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ جو اس میں مبارک بتایا ہے اس کا تعلق رزق کے ساتھ، اس کا مطلب ہی اے رزق دینے والے ہے۔ تو یہ رزق ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق کبھی کم نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو، بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا رزق دن بدن بڑھتا چلا جائے۔ تو اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کی مفلسی کو دور کر دیتا ہے، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور بلکہ جو لوگ نئے نئے کام شروع کر رہے ہیں نا ان کے لیے نئی نئی راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اور جو میں نے سب سے پہلے اس میں مبارک بتایا تھا اس کو آپ نے اپنی جیب میں رکھنا ہے، اور پھر اس کی ساری زندگی برکتیں دیکھیے گا کہ کس قدر آپ کو ملتی ہیں۔ لیکن آپ نے کوشش کر کے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کیا۔ یہ اس میں مبارک آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ کر اب آپ نے اس پیاز کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اب پیاز کا استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں تک عمل کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھانے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اب اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کیا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ میں نے تیری بارگاہ میں اس طرح یہ عمل کیا ہے اور تو میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، میری فلاں فلاں مشکل حاجت ہے۔ اس کا سب سے پہلے نیت کر کے یہ عمل کرنا ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد پھر عمل کا آغاز کرنا ہے جس ترتیب کے ساتھ بتایا ہے۔ پھر یہ آخر اس میں مبارک یا رزاق کو پڑھ کر آپ نے پھر درود پاک پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد اب اس پیاز کو وہاں اپنے سامنے رکھ دینا ہے 3 منٹ کے لیے، اور 3 منٹ کی آپ نے دعا مانگنی ہے، اور دعا میں جو جو آپ نے مانگنا ہے وہ مانگتے جائیے۔ اس کے بعد وہ پیاز اٹھائیں جو آپ کے گھر کے پیاز ہیں ان کے اندر اس کو رکھ دے، اور پھر اس کی ساری زندگی آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی۔ آپ نے اس کو گھر کے اندر استعمال بھی کر سکتے ہیں، کوئی مریض ہوگا تو وہ کھائے گا تو اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ روزانہ کثرت کے ساتھ آپ نے استغفار بس پڑھنا کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر ساری زندگی آپ بے فکر ہو جائیں کہ کہاں کہاں سے رزق آتا ہے۔ والسلام